أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو رزق کے حوالے سے ہے، میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر پیدا فرمائی ہیں، خشکی میں ہیں، تری میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کچھ لازم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو رزق نہ پہنچائے، اس کی جینے کا جو سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو نہ دے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مالک ایسا نہیں ہو سکتا جو ایک چیز بنائے، پھر اس چیز کے بنانے کے بعد اس کے زندہ رہنے کے جو اسباب ہیں وہ اس کو عطا نہ کرے. ایسا دوستو پاسبل نہیں ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تخلیق کار کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے زندہ رہنے کے، اس کو جلا بخشنے کے اسباب بھی خود سے کریٹ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو رزق دینا بھول جائے؟ دوستو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ تمام کائنات کا جو رزق ہے، جو ان کی جو یہ تنگی ہے، یہ اس کو ختم کرنے کا، اس کو روزی دینے کا میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دے گا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی رزق کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ میں ویسے یہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم اتنی پریشانی اپنے اس اصل مقصد کی طرف ہمیں اگر ہوتی، اس اپنے اصل مقصد کے حصول کے لیے اگر ہم اتنی سٹرگل کر رہے ہوتے، اتنی ہارڈ ورک کر رہے ہوتے جتنی ہم رزق کے لیے کرتے ہیں، تو شاید رزق کی پریشانی کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ہوا یہ ہے کہ ہم نے جب سے اپنے اصل مقصد کو چھوڑا ہے نا، تو پھر رزق کیا، پھر اب رزق کی پریشانی تو شاید ہر کسی کو ہے آج کل ہمارے یہاں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور اتنی زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ نظر نہیں آتا. سم ٹائم اتنی زیادہ مایوسی چھا جاتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، یہ جو غریبی ہے، یہ جو غربت ہے، رزق کی جو تنگی ہے، یہ قریب ہے کہ انسان کو کفر کے قریب لے جائے. تو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی آپ کو رزق کی تنگی آتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ کے اوپر رزق کی تنگی آئے، جب آپ کو لگے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مایوسی کی حالت آپ کے اوپر آنے لگے، تو آپ کو یہ حدیث یاد آنی چاہیے کہ یہ غربت جو ہے کبھی کبھی انسان کو کفر کی قریب بھی لے جاتی ہے. تو اسی وقت سے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اپنی اس یوں سمجھے کہ مایوسی جو شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو رزق میں نے اس کا لکھا ہے اس کو کھا نہ لے. تو پھر ہمیں
اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہمیں مل کے رہے گا۔ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی بیمار ہیں اور آپ اپنی زندگی سے تنگ ہو چکے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میں اس دنیا سے بس چلا جاؤں جب میرے پاس کوئی رزق ہی نہیں ہے، تو دوستو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو رزق میرے رب نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا، وہ تو آپ نے کھا کے جانا ہے، چاہے آپ جہاں سے مرضی آپ کو ملے۔ لیکن جو نہیں لکھا اس کے لیے کیا خواہ ہمیں سٹرگل کرنی نہیں ہے۔ جو ہمارے رزق میں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ جب آپ کوئی بھی چیز اپنا دی بیسٹ دینے کے بعد بھی اچیو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے وہ چیز آپ کے لیے نہیں بنائی۔ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ بڑے نیک کام بھی کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کسی انسان سے زیادتی، دھوکہ، فراڈ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں فرما رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو اس پہ ابھی تو پریشانی یوں سمجھ لیں آپ کی ختم ہو جانی چاہیے کہ آپ نے تو جو آپ کے بس میں تھا، جو آپ کا دی بیسٹ تھا، وہ تو آپ نے دے دیا ہے۔ ابھی اس کی بعد سے کیا پریشانی اور کیا کچھ، پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ کائنات چلانے والی ایک ذات ہے، پورے کائنات عالم کو چلا رہی ہے۔ وہ جیسے اس نے کتاب لوح محفوظ میں ہماری زندگی لکھ دی ہے، وہ ویسے گزرتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اکثر میں آپ سب لوگوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کہ ہمیں رزق کی تنگی کے لیے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، جو نہیں ہے آپ چاہے جو مرضی لاکھ جتن کر لیں، وہ آپ کو کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، آپ اپنے رزق میں برکت ڈال سکتے ہیں، ان وظائف کے تھرو آپ یہ وظائف کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم یوں سمجھ لیں کہ جتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ٹرپل کر کے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے رزق کو بڑھانے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے دوستو، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر بڑھوتری ہونی چاہیے، آپ کی رزق کی تنگی ختم ہونی چاہیے، تو یہ ایک واحد میں اکثر حل بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ شکر کریں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ جو چیز آپ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، وہ اصل میں ہم بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے کسی کو دے دیا وہ ہم سے چلی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں چیز دے دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس سیو ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو چیز ختم ہونے والی، غائب ہونے والی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ تو دوستو میرا آج کا جو وظیفہ ہے، میں آپ جسٹ لوگوں سے یہی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ رزق کی تنگی کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنا دی بیسٹ دینے کی کوشش کرتے رہیں کہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے اس کو کریں، اپنی طرف سے محنت کریں، باقی اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، شیطان کو قریب نہ آنے دیں، بیکاز وہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ آج کل کے ہمارے اس یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے جیسے معیشت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی بنا رکھا ہے، تو اس طرح کی وساوس جو ہے شیطان کو یوں سمجھ لیں کہ ایک اور زیادہ موقع مل جاتا ہے، چونکہ ہر طرف غربت ہے، ہر طرف یوں سمجھ لیں کہ پریشانیاں ہیں، ہر کوئی غموں میں گھرا ہوا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو سب سے اصلی پرانا دشمن ہے شیطان، اس کو یہ سارے اس کی اپرچونٹیز ہیں، یہ اس کو موقع مل رہے ہیں انسان کو بہکانے کے، انسان کو ورگلانے کے۔ کبھی رزق کی پریشانی ڈالتا ہے تو کبھی کسی جسمانی بیماری کی ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی شادی کا ہمارا پرابلم ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی ہم پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن اس پریشانی کا جب ہم مس یوز کرتے ہیں، جب کوئی چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوستو یاد رکھیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو کسی سے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جب غم شیئر کیا جاتا ہے تو وہ پریشانی جو ہے نا وہ ہلکی ہو جاتی ہے، غم مطلب ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کو ایسے ڈسکرائب نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے میں تو بالکل شودہ ٹائپ ہو گیا ہوں، یار میرے تو حالات بہت ہی وہ ہو گئے ہیں، میں تو بس مارا گیا یار، میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی ہے کہ جب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، آپ اس صبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک یوں سمجھ لیں کہ مخصوص پرٹیکولر ایک دروازہ میرے رب نے رکھا ہے کہ صبر کرنے والے جو ہے اپنے مصائب کے اوپر، اپنی مشکلات کے اوپر، صرف وہی لوگ اس دروازے سے انٹر ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں اپنے اس دروازے سے،
تو آپ ضرور صبر کیا کریں، اپنی پریشانیوں کو اپنے اندر ہی رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو سنا دیا کریں جب کبھی آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی پریشانی شیئر کریں، ایسے مطلب کہ اس سے پریشانی شیئر کریں کہ جسے ہمیں یہ اندازہ بھی ہے، جسے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری پریشانی سننے کے بعد اس کو ایک دم سے ٹال بھی سکتا ہے، جو اس چیز پہ قادر بھی ہے۔ تو دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم انشاءاللہ اور بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ اگر کوئی بھی ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگتی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ اور باقی سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔